الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عرف نفسه فقد عرف ربه صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک کا جو ترجمہ ہے وہ یوں ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو نفس سے مراد کیا ہے، روح کیا ہے، یہ لوگ سوال بھی کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا جملہ پیچھے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، چونکہ جسم جو ہے روح سے زندہ ہے، اس کی تحقیق لوگ کرتے رہے۔ قرآن مجید نے بھی فرمایا یسألونک عن الروح، اے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اس میں سے جو تمہیں علم عطا کیا گیا ہے مگر وہ تھوڑا ہے۔ قرآن مجید ہے یہ۔ تو روح ہی اصل ہے، یہی باشعور ہے، اور اس کے شعور کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار عقلی نقلی دلائل شہادتیں موجود ہیں، مگر عزیزان گرامی قدر ہم حضرت سید شاہ محی الدین قادری ویلوری قدس سرہ کی کتاب جو کہ عربی اور فارسی میں ہے، اس سے روح کے باشعور ہونے کے متعلق جو آپ نے فرمایا ہے، دلائل دیے ہیں، اس سے اگر کوئی شخص استفادہ کر لے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو آپ ایک عظیم محقق ہیں، صوفی بزرگ ہیں، حضرت مولانا سید عبداللطیف، یہ ان کا اصل نام ہے، حضرت مولانا سید عبداللطیف المعروف شاہ سید شاہ محی الدین قادری ویلوری۔ انہوں نے جو روح کی تشریح کی ہے، تصریح کی ہے، اس پر ہی اکتفا کریں تو کافی ہے۔ اور جو آپ کی کتاب ہے اس کا نام ہے جواہر السلوک، تصنیف لطیف ہے اور اس کا نام ہے جواہر السلوک۔ یہ کتاب عربی میں اور فارسی میں لکھی گئی ہے۔ مصنف جو ہیں علوم ظاہر و باطن کے جامع ہیں۔ کتاب کے جو صفحات ہیں 276 ہیں۔ تو یہ نسخہ جو ہے حضرت نصیر الدین شاہ صاحب کے پاس موجود تھا، اب بھی ہے۔ تو ویلور چونکہ غالباً حیدرآباد دکن میں واقع ہے، یہ مقام کا نام ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر جو حدیث پاک میں نے بیان کی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو اس حدیث کے حوالے سے یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا پس یقیناً اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس حوالے سے فرماتے ہیں حضرت سید عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں وقد ظہر من هذا الحدیث ما یجب کشفہ ویستحسن وصفہ وهو ان اللہ سبحانہ وتعالی وضع هذه الروح الروحانیۃ فی هذه الجثۃ الجسمانیۃ
لطیفتن لاہوتیتم مودعتن فی کثیف ناسوتیت دالت علی وحدانیت وربانیت ووجہ الاستدلال بذالک من عشرۃ اوجہ۔ ترجمہ کیا ہے آپ کی اس عبارت کا؟ اور اس فرماتے ہیں اور اس حدیث سے، یعنی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، فرماتے ہیں اس حدیث سے وہ بات ظاہر ہو گئی جس کی وضاحت ضروری اور اس کا جو بیان ہے مستحسن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو اس جسمانی جثہ میں ایک لاہوتی لطیفہ کے طور پر رکھا ہے۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھ گئے تو آپ کے لیے کام بڑا آسان ہو جائے گا۔ یعنی جو روح ہے اس کو انسانی جسم میں، انسانی جثے میں، انسانی جسم یہ ہے 5-6 فٹ کا جو زیادہ، یہ ایک لاہوتی لطیفہ کے طور پر اللہ کریم نے اس کے اندر پھونکا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ عالم لاہوت جو ہے یہ زمان و مکان سے ورا ہے، یعنی نہ اسے کوئی زمانے سے واسطہ ہے نہ اس کو کسی مکان سے واسطہ ہے، زمان و مکان سے یہ ورا ہے، اونچی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یکتائی یعنی وحدانیت اور ربوبیت پر دلالت کرتا ہے جو مقام یا عالم لاہوت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پانا جو ہے یہ زمان و مکان سے پاک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے استدلال کی جو 10 وجوہات ہیں، روح کے استدلال کی 10 وجوہات ہیں، ایک میں بیان کرتا ہوں، ٹائم چکا ہے، انٹروڈکشن میں ٹائم لگے۔ اول وہ کیا ہے دلیل؟ ان ھذا الہیکل الانسانی لما کان مفتقرا الی مدبر ومحرک وھذا الروح تدبرہ وتحرکہ علمنا ان ھذا العالم لا بد لہ من محرک ومدبر۔ ترجمہ کیا ہے کہ جو استدلال روح پہ ہے اس کی تشریح میں، کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ شکل انسانی جب ایک مدبر اور محرک کی طرف محتاج ہے، اور یہی روح اس کی مدبر اور محرک ہے، تو اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس عالم کے لیے بھی ضرور کوئی مدبر و محرک ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ یعنی انسان کے جتنا بھی یہ جسم ہے ہمارا، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، یہ کوئی بھی اندرونی ہے، بیرونی ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، یہ سب روح کا محتاج ہے۔ روح اس کی مدبر ہے، یعنی تدبیر کرتی ہے۔ ہاتھ ہل رہے ہیں نا، تو یہ سارا روح اس کے پیچھے کار فرما ہے، اس کی تدبیر کر رہی ہے، یہ اس طرح ہلے، یہاں یہ جائے، یہ اس طرح قوت ہے جو بھی ہے اس کی، یعنی اس کی تدبیر کرتی ہے، مدبر کرتی ہے، اس کو پلاننگ کرتی ہے اس کے لیے۔ اور پھر محرک ہوتا ہے، حرکت میں آتا ہے، تو اس کی بھی تدبیر جو ہے وہ روح ہی کرتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ کسی جسم کے اعضاء کا ہلنا، جلنا، کام کرنا وہ روح کا محتاج ہے۔ روح اس کی تدبیر کرتی ہے، روح اس کو متحرک کرتی ہے، روح اس کو کام پر لگاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس جو عالم ہے، یہ عالم دنیا ہے، یہ عالم لاہوت ہے، اس کے لیے بھی کوئی اس عالم پورے کو چلانے کے لیے کسی مدبر اور محرک کی ضرورت ہے۔ چونکہ روح اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے، روح اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ روح انسانی جسم کو متحرک رکھتی ہے، اس کی تدبیر کرتی ہے، اس کے کام کاج میں پیچھے روح ہی کار فرما ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ روح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ کے حکم سے ہی ہے، اور یہ ساری تدبیر اللہ کی ہی ہے۔ یعنی انسانی جسم کا کنٹرول بے شک روح کر رہی ہے، لیکن روح جو ہے
اس کی تدبیر اور متحرک کرنے اور مدبر جو ہے اس کا، وہ اللہ کریم ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہی اکیلا ہے، وہی حی قیوم ہے، وہ قدیم ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی آگے پیدا ہوا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی ہمسر کوئی نہیں، لا شریک لک، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی مقام ایک ایسا ہے جہاں انسان جو ہے لاہوت، جو زمان و مکان کی قید سے ورا ہے، اسے ہی مقام لاہوت کہا جاتا ہے۔ اسی گروپ میں پچھلے دنوں صاحب نے سوال کیا تھا، عرفان صاحب نے۔ بہرحال آہستہ آہستہ انسان سمجھتے ہیں، اس کے لیے سب سے زیادہ قرآن و حدیث جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ یہ اس کے ہم چونکہ مکلف نہیں ہیں، لیکن اس کا مزہ بڑا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر اس کو سمجھا جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا، صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔